تو دین دو چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 عمل۔ عقیدہ بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے۔ عقیدہ زیادہ ضروری ہے، عمل عقیدہ کی بنسبت کم ضروری ہے، وگرنہ مقصود دونوں ہیں۔ عقیدہ اور عمل میں کیا فرق ہے اور ان دونوں میں کیا نسبت ہے، پہلے یہ بات سمجھ لیں۔ نمبر 1، عقیدہ اگر موجود نہ ہو نجات ممکن نہیں ہے، عمل اگر موجود نہ ہو نجات کا امکان ہے۔ عقیدہ اگر ٹھیک نہیں ہے جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے، عمل اگر ہے نہیں، کمزوری ہے، انکار تو نہیں کرتا۔ رب تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ بندہ اپنی اعمال کی کوتاہیوں کی سزا بھگت کر جنت میں جائے۔ حضرت قاری صاحب، قاری نبی صاحب آگے تشریف لیں، آپ بھی قاری فکر صاحب آگے آ جائیں۔ علماء کرام اگر ادھر تشریف لائیں گے مجھے خوشی ہوگی۔ تو میں بات سمجھا رہا تھا، عقیدہ اور عمل ان دونوں میں کیا نسبت ہے اور ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو نجات ممکن نہیں، دوزخ میں جانا یقینی ہے۔ اگر عمل میں کوتاہی ہو نجات ممکن تو ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ انسان اپنی بد عملیوں کی سزا بھگت کر جنت میں جائے۔ رب تعالیٰ کی ذات اپنی رحمت سے معاف فرما دے تو رب تعالیٰ معاف فرما سکتے ہیں، اس لیے کہ رب تعالیٰ کسی قانون کے پابند نہیں ہے۔ قیامت کے دن رب تعالیٰ کی ذات اقدس اپنے رحم اور کرم سے بہت سے لوگوں کو معاف فرمائیں گے۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے بہت سے لوگوں کو معاف کیا جائے گا۔ انبیاء کے بعد علماء کرام، حفاظ کرام، شہداء کرام سفارش فرمائیں گے اور جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے سفارش کی ضرورت اسی کو پڑتی ہے جس کی اپنی پوزیشن کمزور ہو۔ تو عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو جنت میں نہیں جا سکتا، عمل اگر اس میں کوتاہی ہے تو جنت میں جانا ممکن ہے، اگرچہ قانون یہی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جائے۔ یہ پہلا فرق۔ نمبر 2، عقیدہ اور عمل میں دوسرا فرق۔ عقیدہ یہ اصل کی طرح ہے اور عمل یہ فرع کی طرح ہے۔ جو فرق اصل اور فرع میں ہے وہ فرق عقیدہ اور عمل میں ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر چیز اپنی اصل پہ قائم ہوتی ہے، اصل نہ ہو تو اس چیز کا وجود نہیں ہوتا۔ تو لہذا عقیدہ اصل ہے اور عمل اس کی فرع اور شاخ ہے۔ شاخیں بغیر درخت کے نہیں پائی جاتی، درخت ہو تو شاخیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 3، تیسرا فرق عقیدہ اور عمل میں۔ تیسرا فرق عقیدہ یہ اصل بنیاد ہے اور عمل اس پر تعمیر ہونے والی عمارت ہے۔ اب جس چیز کی بنیاد مضبوط ہو اس کی اوپر والی تعمیر بھی مضبوط ہوتی ہے، اور جس کی بنیاد مضبوط نہ ہو اس کی اوپر والی تعمیر بھی، بلڈنگ بھی مضبوط نہیں ہوتی۔ حاجی صاحب جی آگے تشریف لیں، بچوں کو جگہ دیں، حاجی صاحب کو جگہ دیں۔ جی بات سمجھا رہا تھا، عقیدہ اور عمل میں تیسرا فرق۔ عقیدہ اور عمل میں تیسرا فرق یہ ہے کہ عقیدہ بنیاد ہے اور عمل اس پر قائم ہونے والی عمارت ہے۔
اگر بنیاد ٹیڑھی ہو تا سریا جتنی عمارت ساری کی ساری ٹیڑھی ہوگی۔ چوتھا فرق عقیدے اور عمل میں، عقیدہ جو ہے اس کا محل اور ہے اور عمل کا محل اور ہے۔ عقیدہ کی جگہ اور ہے، عمل کی جگہ اور ہے۔ عقیدہ کا محل دل ہے، عمل کا محل انسان کے ظاہری اعضاء ہے۔ جو فرق دل میں اور باقی اعضاء میں ہے وہ فرق عقیدہ میں اور عمل میں ہے۔ توجہ کرنا، میں نے عرض کیا عقیدہ اور عمل میں چوتھا فرق کیا کہ عقیدہ کا محل کیا ہے، محل پہ غور کریں۔ عقیدہ کا محل دل ہے اور جبکہ عمل کا محل انسان کے ظاہری اعضاء ہے۔ تو جو فرق دل اور باقی اعضاء میں ہے وہ فرق عقیدہ اور عمل میں ہے۔ اب سمجھیں، دو فرق عرض کرتا ہوں۔ عقیدہ میں نے عرض کیا اس کا محل دل ہے، دل چھپی ہوئی چیز ہے، نظر تو نہیں آتا۔ ہاں، عقیدہ اس کا محل دل ہے اور یہ اس کو محفوظ کر کے رکھا گیا۔ دل کو اللہ رب العزت نے باقی اعضاء کی بنسبت محفوظ جگہ رکھا ہے، جبکہ دوسرے اعضاء جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ جس طرح کہ دیکھیں چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں اتنا ہی اس کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے۔ اب دیکھو گھر میں آلو پیاز بھی موجود ہوتے ہیں اور گھر میں سونا جواہرات بھی موجود ہوتے ہیں۔ آلو پیاز کو کوئی بھی آدمی اپنی سیف الماری میں، اپنی تجوری میں کبھی بھی تالے لگا کے نہیں رکھتا، جبکہ جواہرات کو کیا کیا جاتا ہے؟ تالے لگا کے رکھا جاتا ہے۔ آپ نے بینکوں کے باہر دیکھا ہوگا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اپنا لاکر موجود ہے۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ لاکر موجود ہے۔ کیا مطلب؟ کسی آدمی نے اپنا سونا، اپنے جواہرات اگر ہمارے پاس یہاں رکھنے ہوں بینک میں تو حفاظت کا انتظام ہے۔ کبھی نہیں کہا کہ آلو رکھنے کے لیے انتظام ہے، پیاز رکھنے کے لیے انتظام ہے، ایسی چیز تو نہیں ہے۔ تو توجہ فرمائیں، دیکھو تو جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کے لیے اتنا ہی زیادہ سنبھالنے کا، حفاظت کا انتظام ہوتا ہے۔ تو چونکہ دل قیمتی چیز ہے اس کا محل دیکھیں کتنا خاص محفوظ۔ عقیدہ قیمتی چیز ہے، اس کا محل دل ہے، اس کی جگہ دل ہے، اس لیے عقیدے کو اللہ رب العزت نے محفوظ رکھنے کے لیے جو ہے انتظام فرمایا ہے۔ جبکہ عمل جو ہے اس کا تعلق، عمل کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہے اور وہ نظر آتے ہیں۔ ایک دیکھیں جواہرات کی حفاظت کے لیے بس اوقات بار باڈی گارڈ بھی رکھنا پڑتا ہے، لیکن جو ہے عام چیزیں جو ہیں آلو پیاز اس کی حفاظت کے لیے باڈی گارڈ رکھنے کی ضرورت ہے نہیں۔ بینک بار باڈی گارڈ رکھتی ہے، کیوں رکھتی ہے؟ اندر بہت قیمتی مال ہے، حالانکہ وہاں اس کے پاس بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس بھی گن ہے، جو اندر بینک میں بیٹھا ہے، جو باہر کھڑا اس کے پاس بھی گن ہے۔ تو ڈبل انتظام کیوں ہے؟ چیز قیمتی ہے۔ تو جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کا انتظام بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ عقیدہ کا محل دل ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے دل کو محفوظ رکھا ہے، باقی ظاہری اعضاء ہے، عمل اس کا محل ہے۔ نمبر 2 توجہ کرنا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ایسا ہے، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارے کا سارا بدن ٹھیک ہوتا ہے، اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو سارے کا سارا بدن بھی ٹھیک ہے نہیں ہے۔ گمراہی کہاں سے پھیلتی ہے؟ کفر کہاں سے پھیلتا ہے؟ بے دینی کہاں سے پھیلتی ہے؟ تو یہ دل سے ہی پھیلتی ہے۔ دل میں اچھے اور برے خیالات آتے ہیں، جب برے خیالات آتے ہیں بسا اوقات جم جاتے ہیں، اور جمنے کے بعد بسا اوقات آدمی ان پر آگے عملی کارروائی شروع کر دیتا ہے تو انسان بسا اوقات گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو دل یہ عقیدہ کا محل ہے، اس لیے عقیدہ کی اہمیت زیادہ، عمل کی اہمیت ہے لیکن عقیدہ سے کم ہے۔ نمبر 2 دوسرا فرق، عقیدہ میں نے عرض کیا اس کا محل دل ہے اور عمل کا محل ظاہری اعضاء ہے۔ اب دل اگر اس کے اجزاء میں سے کوئی جزء کاٹ دیا جائے، دل دا وال کا نہیں، دل دا وال بند ہو گیا، دل کا کنیکشن جن جن چیزوں کے ساتھ ہے
اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو کاٹ دیں انسان عام طور پر زندہ نہیں رہتا، جبکہ ظاہری اعضاء ہیں ان میں سے کوئی کٹ جائے تو انسان زندہ رہتا ہے۔ اب دیکھو ایک انسان ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی ٹانگ کٹ گئی انسان زندہ ہے، بازو کٹ گیا انسان زندہ ہے، اور اس کو کوئی اور چوٹ آ گئی انسان زندہ ہے۔ تو دیکھو دل اگر اس کا کوئی جزو کوئی حصہ کٹ جائے تو انسان زندہ نہیں رہتا بلکہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، جبکہ بظاہری اعضاء ان کا کوئی حصہ کٹ جائے تو انسان زندہ رہتا ہے، اور ہمارے عملی مشاہدہ ایسی سلسلے کی واقعی ہے۔ اب توجہ کرنا، اب دیکھیں یہی وجہ کہ اگر عقیدہ ہے، عقیدہ چونکہ اس کے بھی کئی اجزاء ہیں، اللہ پاک کے بارے میں عقیدہ، حضور علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ، کتابوں کے بارے میں عقیدہ، فرشتوں کے بارے میں عقیدہ، اور مرنے کے بعد کی زندگی اور قیامت کے دن کی اٹھنے کی زندگی پر عقیدہ۔ اب ان عقیدوں میں سے کوئی ایک اگر نہ رہے، ایک عقیدے کا انکار کر دے، انسان مسلمان نہیں رہتا، انسان مسلمان نہیں رہتا۔ تو اسی طرح دل کا ایک جز کٹ جائے، میں نے عرض کیا انسان زندہ نہیں رہتا۔ عمل میں کوتاہی ہو جائے تو انسان مسلمان ہے، عمل میں کوتاہی ہو جائے، نماز نہیں پڑھی، پڑھنی چاہیے، اللہ کا حکم ہے، لیکن کبھی سستی ہوئی اور نہ پڑھی تو انسان کافر تو نہیں ہوتا نا جی، انسان گناہگار ہوتا ہے۔ تو یہ چار فرق ہوئے عقیدہ میں اور عمل میں، سمجھ آ گئی؟